کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. بہت سال ناکارہ غذا کھانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقتاً فوقتاً روزے رکھ کر مجھے ازالہ کی ضرورت ہے. یہ صرف بدنی وجہ سے روزہ رکھنے کی نہیں بلکہ روحانی وجہ سے روزے کی بات ہے. اور میں نے دیکھا کہ خدا نے میرے دل اور زندگی سے ان چیزوں کو جن سے میں لا علم تھی نکالنا شروع کیا جو اشد ضروری تھا. اور مقدس دانیال 3 ہفتے کا روزہ رکھا، اور دانیال کی کتاب کے آغاز میں ہی ذکر ہے کہ اس نے ان خاص کھانوں سے انکار کیا کیونکہ وہ سادہ غذا کھانا چاہتا تھا. اس نے دیکھا کہ محل میں جو خاص کھانے چنے جاتے ہیں وہ اس کے لیے ٹھیک نہ تھے، کیونکہ اس نے ان کی دخل اندازی کو نہ کہنا سیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باصول زندگی خدا کی زندگی کو جنم دیتی ہے. وہ جانتا تھا. اور دانیال جیسے آدمی نے جب کچھ باتوں میں نہ کہنا شروع کیا تو اس نے اس کے فائدے کو دیکھا. اور میری پسندیدہ ابواب میں سے جو ہے وہ ایک دانیال 10 باب ہے. جب ایک فرشتہ نے اس پر ظاہر ہو کر کہا، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے آج میں یہاں آیا ہوں. شروع ہی سے مقدس دانیال روحانی ازالے کو جانتا تھا. اور آج میں مشورہ دیتی ہوں کہ امریکی چرچ کو روحانی ازالے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نظام میں بہت ناکارہ چیزیں ہیں. اور بعض اوقات ہم خود نظام میں ناکارہ چیزیں ڈالتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ خدا کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن بہت کچھ اعلیٰ روحانی طور پر چل رہا ہے. اور لوگ منادی کرتے ہیں کہ آپ مثبت زندگی کیسے پا سکتے ہیں، یا 5 درجات کی مثبت سوچ رکھنا. اور لوگوں یہ نئی دور کی چیز ہے. اگر آپ میں مسیح کی عقل ہے تو آپ کو مثبت سوچ کے لیے 5 اقدام کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ میں مسیح کی عقل ہے. اور ہم اپنے دروازوں کو یہاں تک کہ مسیح کے بدن کو جادوگری جیسی نئے دور کی چیز کے لیے کھولتے ہیں. اور کیونکہ وہ کلام کے حوالے دیتے ہیں اس لیے ہم بھلا سن کر دیکھتے اور جانتے نہیں. کیا آپ کو علم ہے کہ زہر میں 90% خوراک ہوتی ہے اور 10% زہر، اور وہ آپ کو ہلاک کرتا ہے. اور آج خدا کے احترام کے لیے روحانی صفائی کی خاطر بے آس ہے. خدا کے لیے متبرک ہونا تنہا ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دلی توجہ، ہمارا دھیان، ہماری سوچ کا اندازہ، ہر سوچ، ہر احساس خدا اور خدا ترسی پر ہو. اور آج ہمیں اپنی زندگی میں ایسی ہی صفائی کی ضرورت ہے. یسایہ کی کتاب، جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور وہ پکار رہے تھے، قدوس 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 رب الافواج ہے، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے.
और पुकारने वाले की आवाज के आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं पुकार उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। उस वक्त सराफीम ने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, मैंने तेरे मुंह को छुआ है, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कुफारा हो गया। ये शख्स निजिस लब लोगों में बसता था और मुझे नहीं मालूम कि वो आपसे क्या कह रहा है। शायद आप फजूल बोलते हैं, आप गैबत करते हैं और बड़े रूहानी दिखते हैं। बाहर से आप बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से बातन में आप मर रहे हैं और आप मकारी और बेशर्मी से भरे हुए हैं। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि एक दिन खुदा ने मुझे मेरा दिल दिखाया कि वो कैसा बदसूरत था और मैं मुकद्दस यसाया की तरह थी। उसे तौबा करनी पड़ी। अफसोस, मैं कैसा बर्बाद हुआ। अफसोस का मतलब कि मुझ पर लानत हो, लानत हो। मैं अपने गुनाह के सबब से बर्बाद हुआ। उसने तस्लीम किया कि उसके होंठ नापाक हैं और वो निजिस लब तमाम लोगों में बसता है। मैं सोचती हूँ कि शायद आपको हारून और मरियम की कहानी याद हो, जब वो मुकद्दस मूसा के खिलाफ बोले और मरियम को कोढ़ हो गया सिर्फ इसलिए कि वो मुकद्दस मूसा और उसकी बीवी के खिलाफ बोली और गैबत कोई की। और आज चर्च में कितने लोग, आप क्या सोचते हैं कि चर्च में कितने लोग ऐसे हैं कि अगर खुदा रहम ना दिखाता तो हर उस शख्स को कोढ़ लग जाता जो फजूल बातें और गैबत कोई करता है। शायद आज चर्च के आधे लोगों को आज कोढ़ हो जाता। ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम पाक और साफ बने, जैसे मुकद्दस दाऊद ने फरमाया कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और मैं ये जानते हुए कि हमें रूहानी सफाई की जरूरत है, आज आपसे कह रही हूं कि खुद को साफ करें। लेकिन हम में ये कुव्वत नहीं है। हमें खुदा के पास आकर ये कहने की जरूरत है, हमें पाक कर। मैं अपनी जिंदगी में फजूल बात करना नहीं मांगता। मैं अपनी जिंदगी में गैबत कोई नहीं चाहता। आप में से बाज इल्जाम लगाने वाले होंठ रखते हैं। आप इल्जाम लगाते हैं। आपको इल्म है कि कौन इल्जाम लगाता है? वो भाइयों पर इल्जाम लगाता है। वो भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला है। बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीवी या शौहर की शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन एक मकाम पर वो शिकायत नहीं रहती बल्कि इल्जाम बन जाता है। और उसी लम्हे मैं जान जाती हूं कि उनके जरिए कौन बोल रहा है। यहां तक कि बाज औकात हमारी मुनाफकाना दुआ में भी, जब हम किसी मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते हैं और हम उनसे बदतर हालत में होते हैं, हम उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी खराब कर ली है, जबकि हमारी अज़दवाजियत खत्म हो रही होती है। ये वक्त है कि हम एक दूसरे और खुदा के साथ हकीकत को अपनाएं। इस्लाम से मसीहत को कबूल करने की इब्तदाई दिनों में मुझे याद है कि खुदा ने मेरे अंदर कितनी चीजों को साफ किया। एक ऐसे मजहब से आते हुए जहां झूठ और धोखे का राज है। अपनी जिंदगी में 28 साल नकारा गिजा खाई, जहर खाती रही। आपको पता है कि उस झूठ और धोखे को बाहर निकालने में कितना वक्त लगता है। मुझे इब्तदा ही से हर बात का इल्म न था। मैं सच्चाई से नावाकिफ थी। मैं अच्छी तरह से खुदा का कलाम नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि मैंने अमेरिकी चर्च में नजात पाई और अंग्रेजी मेरी दूसरी जुबान है। शायद आप ना बता सकें, लेकिन मुझे खुदा की मौजज़ाती कुव्वत दरकार थी कि मुझे समझ मिले ताकि बाइबल को पढ़ और समझ सकूं। और आप जानते हैं कि जब भी आप इसे पढ़ें, खुदा नया मुकाशवा देता है। बस ये एक मुसलसल सफर है। खैर,
مجھ میں بہت سی ناکارہ چیزیں تھی، بہت سے جھوٹ تھے، اور میں ایک جھوٹ بولنے والی مشین تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اچھی نظر آؤں، بھلا محسوس کروں، اور میں چاہتی تھی کہ لوگ میری عزت کریں۔ اور ایک دن ایک مناد کے ذریعے خدا نے مجھ میں مقدس یسایہ کی طرح کام کیا۔ وہ شخص مذبح پر آیا اور منادی کی کہ ابلیس سب جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس دن ایک نومولود مسیحی ہوتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرا دل و دماغ میں اپنے متعلق اور دوسروں کے متعلق کتنے جھوٹ بھرے ہوئے ہیں، اور خدا نے میرے لبوں کو پاک کیا، اس نے مجھے صاف کیا، اور اس روز میرا روحانی زہر نکلا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ دن کے خاتمے پر آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ جس دن آپ ناکام ہوئے اس دن خدا کو ناکام کیا۔ آپ اپنی بیوی کو کچھ کہتے ہیں، یا اپنے خاوند کو کچھ کہتے ہیں، یا کسی پر سپر مارکیٹ میں جھنجھلاتے ہیں، آپ سے کچھ غلط ہوتا ہے، اور دشمن آپ کو کہتا ہے کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے، یا کبھی نہ بدلو گے، کبھی بھی نہ بدلو گے۔ وہ مجھ سے یہ جھوٹ بولتا رہا، اور میں طویل عرصے تک سنتی رہی۔ وہ کہتا خود کو دیکھو، اور آپ دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھ میں کیا برائی ہے، کیا میں کبھی بدلوں گا، کیا میں کبھی ترقی کروں گا؟ لیکن میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ جس لمحے آپ یہ کہتے ہیں، آپ کو اپنے گناہوں کی آگاہی ملتی ہے، آپ کو اپنی ناکامیوں کی آگاہی ملتی ہے۔ اور جس گھڑی آپ رک کر یہ پوچھتے ہیں کیا میں کبھی ترقی کروں گا، اور کہتے ہیں کہ اے خداوند میری مدد کر، مجھے صاف کر، خالص بنا، مجھے دھو، میرے لبوں کو چھو جیسے تو نے مقدس یسایہ کو چھوا تھا۔ اور بیشتر اوقات خدا ہمیں نشانات اور وارننگ دیتا ہے، اور کیونکہ ہم اپنے آرام دہ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم ان نشانات کے متعلق کچھ نہیں کرتے۔ پہلے سیموئل میں ایلی اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوا۔ مقدس سیموئل نے خداوند کو کہتے سنا۔ خداوند نے کہا سیموئل سیموئل، اس نے جواب دیا کہ فرما، تیرا بندہ سنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں فیس بک پر اپنے دستخط کے ساتھ لکھا تھا کہ خدا فرما رہا ہے میں سنتی ہوں، کیا آپ سن رہے ہیں؟ نشانات پڑھ رہے ہیں جو میں آپ کو بھیج رہی ہوں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ ہیں؟ لیکن شاید آپ گو 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 ٹو 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 اس طرح والے موڈ میں ہوں، اور آپ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا آپ کو نشانات بھیج رہا ہے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ اس سے چوک تو نہیں رہے جو وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور ادھر ہم اس چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند فرما، تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ سنتا ہے، فرما اور مجھے بتا۔ اور پھر خدا اسے بتاتا ہے کہ وہ ایلی کے گھرانے سے کیا کرنے کو ہے۔ آج اس کا اطلاق چرچ پر بھی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایلی اور اس کے بیٹوں سے خوش نہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، اور میں ان کے گناہ سے واقف ہوں، اور ان کا باپ ایلی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کرتا، جبکہ وہ اسرائیل کا کاہن ہے۔ روحانی رہنما ہوتے ہوئے وہ سب سے بڑے رتبے کا مالک ہے، وہ سب سے بڑے رتبے کا مالک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے بیٹے اپنے گناہوں سے ہیکل کو بدنام کرتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، وہ انہیں ڈانٹتا نہیں۔ کلام فرماتا ہے کہ اس نے صرف یہ کہا میرے بیٹوں یہ نہ کرو۔ میں جانتی ہوں کہ والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، لیکن ان کے کہنے تک بچے سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اوہ یہ نہ کرو، پلیز ایسا نہ کرو۔ نہ کوئی تربیت، نہ ہی کوئی تعلیم۔ میں بھی ایسی ہی والدہ تھی۔ میں نے جب مسیح کو قبول کیا تو میری بیٹی 4 سال کی تھی، اور اس کی تربیت کرنا سیکھنے میں مجھے مزید 2 سال اور لگے۔ میں بڑی آزاد خیال تھی، اوہ اس کو سب کچھ کرنے دو۔
اور پھر میں نے پرورش کرنے کی تربیت لی اور میں نے سیکھنا شروع کیا کہ کس طرح خدا کامل باپ ہے اور خدا کو مجھ میں سے زہریلا مادہ نکالنا پڑا. میرا ایمان، میرا فلسفہ وغیرہ سب کچھ نکال دیا اور میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا کہ کیسے پرورش کروں. اور یہاں ہم ایک ایسے والد کو دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جرم کے متعلق کچھ نہیں کرتے جو آپ کے سامنے ہوتا ہو تو پھر آپ بھی اس جرم کا حصہ ہیں. اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ نہ تو چیخیں اور نہ کچھ کہیں یا مدد کریں یا اس کو روکیں کیونکہ آپ اس میں دخل دینا نہیں چاہتے یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاتھ گندے ہو، تو آپ پہلے ہی اس جرم کا حصہ ہیں. اور آج خدا کی مقدس ہیکل میں اس سے بڑھ کر کیا نہیں ہو رہا. لوگ اس جرم کو دیکھ کر آنکھیں موندے ہوئے ہیں اور اس کے متعلق کچھ نہیں کرنا چاہتے. اور اس چھوٹے بچے ایلی نے وہ سب بتایا جو خدا نے اسے بتایا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ایلی نے کیا جواب دیا؟ کہ خدا کو جو بھلا لگے وہ کرے. وہ خدا کا کلام سننے کے بعد بھی کچھ نہیں کرتا، مکمل طور پر سوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے. کیونکہ میرا یقین ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تو جیسے ہی ننھے سیموئل نے اسے کہا کہ خدا نے اسے بتایا ہے کہ وہ اس کے گھرانے کی عدالت کرنے والا ہے، تو اس نے خیال نہ کیا اور اس نے کہا کہ خدا بھلا ہے، وہ جو چاہے سو کرے، وہ بہتر جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ حصہ ایسے سراب سمجھتا تھا اور وہ یقین نہ کرتا تھا کہ خدا کچھ کرے گا، کیونکہ وہ خدا کا صرف ایک رخ دیکھتا تھا. وہ باوقار ہے، وہ محبت کرتا ہے. ہم صرف خدا کا ایک حصہ ہی دیکھتے ہیں. ہم اسے بطور پاک خدا نہیں جانتے جو منصف اور بھسم کرنے والی آگ ہے، خالص بنانے والی آگ. اور وہ اس نے یہ سنجیدگی سے نہ لیا کیونکہ وہ بچہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ جس طرح خدا نے سیموئل سے فرمایا تھا، ایلی اور اس کے بیٹے اسی دن مر گئے جس دن فلسطینیوں نے عہد کے صندوق پر قبضہ کیا. اور اس کے بیٹوں میں سے ایک کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام یکبوت رکھا. یعنی خدا کی حشمت جاتی رہی، خدا کی حشمت جاتی رہی. اور آج چرچ کے لیے میں یہی محسوس کرتی ہوں. کیا تبدیلی لانے کے لیے یہی تمہارا مقام ہے؟ برسوں پہلے خدا نے فرمایا کہ اگر کھیل پسند نہیں تو بدل دو. اور میں مضحکہ خیز لوگوں کو جانتی ہوں جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بھی مذاق پسند کرتی ہوں، اور در حقیقت میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کمیڈین بننا چاہتی تھی اور خدا نے مجھے ٹی وی پر مبشر بنا دیا. لیکن اگر آج آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق بالکل نہیں لگے گا. آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں میں اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہی تھی. میں مضحکہ خیز بننا پسند کرتی ہوں لیکن ایسے پیغامات پسند نہیں کرتی، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس کافی مسخرے ہیں لیکن بیداری لانے والا کوئی نہیں. یہ ایک انتخاب اور سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ خدا کا مذبح ہے اور اس کے باہر مذاق سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ میں کتنا مذاق کرتی ہوں. لیکن جب میں یہاں آتی ہوں تو پاک خوف کے ساتھ، لیکن جب میں یہ منادی کرتی ہوں تو دنیا کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. وہ کل مرنے والے ہیں، وہ کل مرنے والے ہیں اور وہ مسیح کے کام سے واقف نہیں، وہ خوشخبری کو نہیں جانتے. اور یہ ایک سنجیدہ بات ہے. مجھے ایسے پیغام کی منادی کرنا پسند نہیں. میرے پاس منادی کے لیے کوئی اور بات ہے. میں غیر محفوظ اور مایوس عورتوں کی فریڈم کانفرنس میں تھی، اور آزاد ہونے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. ہمیں ضرور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے.
لیکن اس وقت ہم بری شکل میں ہیں. خدا اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم پیسے بنانے کی خاطر چرچز میں اس طرح کے 40 منٹ کے پروگرامز میں مذاق، رسومات اور تفریح کرتے پھریں، پیسے بناتے پھریں. آج وہ اپنے چرچ سے رنجیدہ ہے اور وہ کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہے، تھوڑی صفائی اور تھوڑا روحانی ازالہ، تاکہ ہم اس کی معافی کو پکاریں. خدا کی خدمت کی قیمت چکانی پڑتی ہے. کلام فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. آخر مرتبہ آپ نے کب یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جتنا آپ گناہوں کا اقرار کریں اتنا ہی زہر دور ہوتا ہے. آپ کوڑا گھر نہیں رکھتے. ایک دن تو ٹھیک ہے، شاید 2 دن بھی، 3 ماہ، یقینی طور پر وہ گندی بو دے گا. چرچ میں برسوں رہنے کے بعد بھی زہر کا ازالہ نہیں کیا، گناہوں کا اقرار نہیں کیا اور توبہ نہیں کی. کسی دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں خدا کے فضل پر توجہ دینی چاہیے، اور میں نے کہا بالکل، میں خدا کے فضل کا انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اس کی محبت کا انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیسے فضل کی بات نہ کروں؟ کیونکہ تم جو فضل پاتے ہو، جانو کہ فضل پانے کی ضرورت ہے. فضل پانے کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو فضل درکار ہے. آپ کو اپنی گناہ آلودہ فطرت اور اپنی مکاری اور گندگی کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے قابل بن جائیں. آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ ہے آپ کا ایمان جو آپ کو گھٹنوں کے بل لے آتا ہے. اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو خدا کے منصوبے کا کیا مقصد؟ آپ تو کامل ہیں. لیکن اگر آپ جانتے ہیں آپ اسے ناکام کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، آپ بدبودار ہیں، اس کے نتنوں میں بدبو ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ اس کے پاس آئیں، اقرار کریں تاکہ وہ روحانی صفائی کرے، تاکہ آپ پاک زندگی گزاریں، تاکہ آپ یسایہ کی طرح کہیں، ہر کوئی کہے میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر. لیکن یہ کہنے سے پہلے میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر، اس نے کہا مجھ پر افسوس کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. یہ کہنے سے پہلے میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. اس نے کہا مجھے معاف کر، اور خدا کی حضوری نے ایسا کر دیا. کسی نے مذبح سے نہ پکارا، اس نے پاک حضوری دیکھی، اسے پاک حضوری کا تجربہ ہوا، اور وہ اپنی مکاری کے روبرو ہوا اور اپنے گناہ سے توبہ کی. اور جس لمحے فضل ہوا اسی لمحے اس کے لیے امید تھی. ایک دن کسی نے مجھ سے کہا اوہ یہ تو بہت ڈراؤنا پیغام ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ تو مجرم ٹھہرانے والا پیغام ہے. ہاں، یہ مغروروں اور متکبروں کے لیے مجرم ٹھہرانے والا پیغام ہے، حلیم اور فروتنوں کے لیے ملزم ٹھہرانے والا، اور امید رکھنے والوں کے لیے وارننگ کا پیغام ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہمارے لیے کوئی امید ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، امید توبہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ اور اس کا اقرار کرو تو بڑی امید ہے. لیکن وہ شخص یہ نہیں چاہتا تھا. اس کا غرور، اس کا تکبر اور اس کی خود پرستی بہت زیادہ تھی. وہ کسی چیز کا اقرار کرنا نہیں چاہتا تھا. وہ کامل تھا. خدایا ہماری مدد کر، اے خدا ہماری مدد کر. آپ کا جواب خدا کو بتائے گا کہ آپ اس کے ساتھ کہاں ہیں اور آپ اس کے ساتھ کہاں ہونا چاہتے ہیں. خدا کی بلاہٹ کے لیے آپ کا رد عمل اسے اس دعوت کا جواب دے گا کہ یسوع مسیح آپ کی توجہ کی لسٹ میں کہاں ہے. پہلا کرنتھیوں 6:17 فرماتا ہے
जो कोई खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। जो कोई खुदावन की सोहबत में रहता है उसके साथ एक होता है। पाकीज़गी खुदा के साथ एक होना है। आप खुदा के रूह में बंधे होते हैं और ये नाम अपनी तारीफ आप है। पाक रूह, रुल कुद्स, वो पैमाइश जिससे आप पाक जिंदगी गुजारें। मगरिब का चर्च किसी कंट्री क्लब से मुख्तलिफ नहीं और ये यीशु मसीह का दिल तोड़ता है। वो चर्च के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जैसे मुकाशवे की किताब में आया है। वो दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं। मैं तुम्हारी इबादत में आग भरना चाहता हूं। मैं लोगों को तब्दील करना चाहता हूं। मंशियात, जिस्म फरोशी और जिनसी गुलामी, शराब की लत, औरत खोरी और लालच से छुड़ाना चाहता हूं। लेकिन अगर वो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खुद को फरोतन बनाए और अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे चेहरे के तलबगार हो, तौबा करें और दुनिया में खोए हुए ना रहें, तो मेरे पास उनके लिए मजीद फजल और प्यार है। गैर मशरूत प्यार है, मेरा यकीन करो। लेकिन उनको कुछ इल्म नहीं, लेकिन आपके पास कोई बहाना नहीं। आप सच्चाई को जानते हैं और अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं फरोतन बनकर दुआ करें और मेरे चेहरे के तलबगार होकर अपनी बदी से फिरें, तो मैं आसमान पर से उनकी सुनूंगा और उनके गुनाह माफ किए जाएंगे और फिर उनकी सरजमीन को शिफा दूंगा। आज वो आपकी सरजमीन को शिफा देना चाहता है। आपकी सरजमीन बीमार है, आपको सरतान है, सड़न है। आपकी जमीन पर 50 मिलियन बच्चों के कत्ल का धब्बा है। आपकी सरजमीन पर हकारत और बरगश्तगी है। लेकिन अगर मेरे लोग खुदा की तरफ रुजू लाएं, आपको गुनाहों के इकरार की जरूरत है। माइक पर आएं, इकरार करें और तौबा करें। खुदावंद आपको बरकत दे।